السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ میرے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 98 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ سورۃ الانعام کے اس حصہ میں اللہ رب العالمین اپنی تخلیق کے مظاہر دکھا کر اور بتا کر انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، ذرا تو نے میری تخلیق پر غور کیا، تیرے سامنے جو مظاہر قدرت ہیں ذرا ان کو پرکھ، دیکھ اور اللہ کی تخلیق کے رنگ دیکھ۔ کیا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارے نظام کو بنانے والی، اس کو سنبھالنے والی کوئی تو ہستی ہے نا؟ تو ذرا اپنی پیدائش پر ہی غور کر کے دیکھ لے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، یہ وہی ہے جس نے من نفس واحدہ تمہاری پیدائش کی، تمہیں پیدا کیا، تمہیں اٹھایا، تمہیں بنایا ایک جان سے، یعنی سب انسان جو ہے حضرت آدم سے، ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے پیدا ہوئے، اور دوسرا یہ کہ ایک جان یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے انسان پیدا ہوا۔ اور فرمایا فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تمہارے لیے ایک تو ٹھکانہ مستقل ہے اور ایک کچھ دیر کے لیے۔ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، تو سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، نفس واحد سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کو نفس اللہ نے جو نفس آدم سے پیدا کیا ہے، پھر اس کی نسل آگے بڑھائی ہے۔ انسان کی تخلیق اور نسل بڑھانے کے لیے ایک اللہ نے فطری نظام بنایا، یعنی باپ کی پیٹھ کا نطفہ مادر رحم میں پہنچایا اور تخلیق و نمو کے مختلف مراحل سے پھر انہیں گزارا اور ایک انسان بنایا۔ ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک نظام بنایا ہے، نفس واحدہ سے حیات کا نکلنا اور زندگی کا ایک سلسلہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور صنعت تخلیق پر بھی ایک دلالت کرتا ہے، جس پر غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کی طرف مائل اور گامزن ہو سکتا ہے۔ تخلیق انسان سے توحید کا بھی ہمیں سبب دلیل ملتی ہے، یہ کہ ایک نفس، ایک نقطہ، ایک خلیہ، انسان کی پیدائش ایک ٹھکانہ اور سونپے جانے کی جگہ ایک۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، سمجھنے کی بات ہے نا، کہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آگے فرمایا فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس کے بارے میں اگرچہ مختلف رائے ہیں، 3 طرح کے یعنی اس میں آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے، پہلی جو رائے ہے کہ یعنی مستقر و مستودع، مستقر جو ہے وہ مستقل ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مستودع کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے کی جگہ۔ اور اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مادر رحم جو ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے انسان ٹھہرتا ہے تو وہ مستودع کہلائے گا، اور دنیا میں پھر تھوڑی سی لمبی زندگی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دیکھیں یہ مستودع یعنی عارضی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس مستقر اس کے مقابلے میں قیامت کا یعنی جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے دوسرا۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ عالم برزخ جو ہے اس کو مستودع کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، اور پھر مستقر یعنی کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ایک لمبی طویل زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آیات کو واضح طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ فرمایا جاتا ہے تفقہوا فی الدین، کہ دین میں غور و فکر پیدا کرو، سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں جو ہیں
وہ کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، مگر اس کو وہی سمجھیں گے جو فکر کریں گے، جو غور کریں گے، جو سوچیں گے، سمجھیں گے۔ حیات کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا سوچ کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ اس آیت میں جو سب سے بڑی بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تفقہوا فی الدین، کہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، دین پر، تخلیق رب العالمین پر، اپنی زندگی پر، اس سارے ملکوتی نظام پر، کہ اللہ نے کیسی کیسی تخلیق کی ہے اور وہ کتنا زبردست طاقت والا ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکامات پر اپنی فکری اور علمی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھلائی کے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 71 میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2656 میں فرمایا، اس حدیث کو زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، جبیر بن مطعم، ابو دردہ اور انس بن مالک، یعنی اتنے صحابیوں نے اس کو نقل فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ بہت سے اس سے زیادہ ذی علم لوگ ہیں، ذی علم اور عقل مند لوگ ہوں گے، یعنی وہ بات آپ نے فرمایا کہ تھوڑے علم رکھنے والے لوگ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جو زیادہ علم رکھنے والے ہیں، زیادہ فقیہ ہیں، زیادہ عقل والے ہیں۔ تو یہاں پھر اس بات کا یہ ایک اور بھی بڑا واضح طور پہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ ضروری نہیں ہے تم عالم ہو، تم عامل ہو، تم اللہ کے نبی کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی تمہارا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، فکر مند ہونا ضروری ہے کہ میں نبی کی بات جہاں تک مجھے علم ہے میں اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤں، اور میں نبی کی بات کو لے لوں جو بھی بیان کرتا ہے، یہ نہ دیکھوں کون ہے، کہنے والا کون ہے، یہ دیکھوں کہ بات کس کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس یعنی دنیا پر تخلیق خداوندی پر اللہ تعالیٰ میں سوچ و بچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سوچ و بچار کریں گے تو بڑے عقدے جو ہے ہمارے سامنے حل ہوں گے اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا۔ تو اللہ تو بار بار فرماتے ہیں لآیات لقوم یفقہون، کہ یہ اس ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو سوچ بچار کرتے ہیں، عقل شعور سمجھ اسے ہی آتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں دین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا جو رستہ ہے وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ ہمیں خود اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔